پہلے بکریاں جن کی ہیں ان کے حوالے کر کے آؤ، امانتیں جن کی ہیں ان کے حوالے کر کے آؤ۔ یہ امانتوں میں خیانت کرنے والے صرف وہی نہیں ہے جنہوں نے یتیموں کا حق مارا ہے، پڑوسیوں کا حق مارا ہے، جن کے 4 بیٹے 3 بیٹیاں، 3 بیٹے 3 بیٹیاں، 3 بیٹے 2 بیٹیاں، 2-3 بہنیں، یہ سب جن کے پاس ہیں نا، اور شادی کے موقع پر بس ہلکا پھلکا 2-4-5 لاکھ کا جہیز دے کر بیٹی کو رخصت کر دیا اور بیٹوں کو وصیت کر گئے فلاں تمہارا، فلاں تمہارا، فلاں تمہارا، چاروں بیٹے چاروں بانٹ لینا۔ اتنا یاد رکھنا یہ بھی خیانت ہے، یہ بھی ڈکیتی ہے، یہ بھی امانتوں کو ہڑپنا اور غصب کرنا ہے۔ اپنے بیٹوں کی شادیاں کروا کر اور حصے ان کو دے جانا اور اپنی بیٹیوں کو اپنی وراثت سے محروم کرنا، اپنی بہن کو اپنی وراثت سے محروم کرنا۔ میرے بھائیوں، اللہ اپنا حق تو معاف کر سکتا ہے، روزے نماز میں کوئی کمی ہو تو معاف کر سکتا ہے، لیکن یہ بڑے بڑے حاجی نمازی تہجد گزار سب لائن میں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، وہ لمبی لمبی داڑھی والے، اللہ کہے گا فرشتے پکڑو نامے اعمال، وہ کہیں گے میں نے تو تہجدیں پڑھی تھی، الٹے ہاتھ میں کیوں دے رہے ہو؟ کہ میں نہیں جانتا، اللہ نے کہا الٹے ہاتھ میں دو، بائیں ہاتھ میں دو۔ اللہ بحسبی مجموع زوائد میں نقل کرتے ہیں بائیں ہاتھ بڑھاؤ، وہ بائیں ہاتھ بڑھائیں گے، یہ برائی یہ برائی یہ برائی یہ برائی، آئینہ حسناتی یا رب العالمین، چیخ پڑیں گے یہ تہجد گزار، یہ لمبی داڑھیوں والے، یہ تہجد گزار، یہ بڑے بڑے نمازی، یہ ساہوکار اور چودھری اور سرمایہ کار، اللہ میری نیکیاں کہاں چلی گئی؟ چیخ کر کہیں گے آئینہ حسناتی یا رب العالمین، تیری نیکیاں میری نیکیاں کہاں گئی؟ اللہ کہے گا تیری بے ایمانی نے، تیری امانت میں خیانت کرنے کے اس جرم نے تیری نیکیوں کو برباد کر دیا۔ سب بیٹیوں نے معاف کر دیا تھا، لاؤ ذرا پردے کی آڑ سے بات تو کراؤ کہ کون سی بیٹی ہے جو حق معاف کر رہی ہے۔ میں دو سال نہیں، تیسرے سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، آج سے تقریباً تیسرا سال، میں اب تو لکھنؤ میں رہ رہا ہوں، اٹاوا گیا، جمعہ پڑھانا تھا، جمعرات کے دن میں پہنچ گیا تھا اور وضو بنا رہا تھا، تو روز رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، تو جیسی وضو بنا کر میں فارغ ہوا مسجد میں، تو ایک لڑکا، اچھی طرح جانتا ہوں میں اس کو، میرے ہی شہر کا تھا، اٹاوے کا، آ کے کہنے لگا مولانا ایک مسئلہ بتائیے۔ کیا؟ کہ یہ جو ابھی ہم نے کلا کیا وضو بناتے وقت ایسے، تو یہ پانی تھوڑا سا تو زبان میں رہ ہی جاتا ہے نا، ایسے کون کرتا ہے؟ کلا کرتے وقت تو زبان پہ پانی تو چپک ہی جاتا ہے تھوڑا سا، تو اگر یہ پانی حلق کے ذریعے اندر چلا جائے، زبان کا چپکا ہوا پانی، تو اس سے روزے میں کوئی فرق پڑے گا؟ میں اس کی شکل دیکھ کر سوچنے لگا کتنا متقی آدمی ہے، بڑا پرہیزگار آدمی ہے یار، اتنا بہترین سوال کر رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا اچھا ایسا ہے کہ آج جمعرات ہے، کل جمعہ ہے، ابھی صرف تمہیں معلوم ہوگا، کل تک انتظار کرو، میں انشاءاللہ یہ مسئلہ کل جمعے کے خطبے میں جو شاہی مسجد میں خطبہ دیتا ہوں اسی مسجد میں دوں گا، سب کو پتہ چل جائے گا، اس مسئلے کا جواب بھی ہو جائے گا، سب کو معلوم ہوگا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے مولانا، بہت اچھی بات۔ میں دوسرے دن جب جمعہ پڑھانے گیا تو دیکھا پہلی صف میں بیٹھا ہوا تھا ماشاءاللہ، لیکن اتنی دیر میں جو مجھے وقت ملا ظہر سے لے کر شام تک کا، اس کا پورا بایو ڈاٹا میں نے نکال لیا پورا، اور مجھے جو پتا چلا تو میں اس کی بہن سے بھی ملنے گیا، تو وہ کہنے لگی میں تو نہیں جاتی ہوں اس کے پاس، نہ اس کی دعوت میں جاتی ہوں نہ اس کے گھر میں جاتی ہوں۔ میں کیوں؟ کہا کہ باپ کی وراثت سے بھی حصہ نہیں دیتا اور اپنی وراثت میں سے بھی حصہ نہیں دیتا، میرے باپ مر گئے ہیں لیکن مجھے حصہ نہیں دیتا تو کیا کروں گا؟ اور میں سوچنے لگا کہ کتنا متقی تھا، پرہیزگار تھا، اور حال اس کا یہ دیکھو۔ اب میں نے جمعے کے خطبے میں مسئلے کا جواب تو دے ہی دیا، بتا دیا کہ اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ساتھ میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ایسے ایسے لوگ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، یہ مسئلہ
ایسا مسئلہ پوچھنے آتے ہیں جن کو بڑا متقی اور پرہیزگار سمجھا جاتا تھا، سمجھنے لگا تھا، لیکن حالت یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کا، اپنی بہنوں کا حق مارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان سے کیا امید رکھی جائے، کیا امید؟ میرے بھائیوں، کربلا کے میدان سے آنے والا ایک شخص عبداللہ ابن عمر سے سوال کرنے لگا تھا، کیا میدان یہ احرام کی حالت میں اگر دھوکے سے کوئی مکھی یا مچھر مر جائے تو کیا اس پر دم ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا کہ مچھر کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہو؟ جنہوں نے حضرت امام حسین کو قتل کر ڈالا ہو اور شہید کر ڈالا ہو، اتنی بڑی ہستی کو جنہوں نے مار ڈالا اور شہید کر دیا ہو، قتل کر دیا، وہ لوگ مچھر کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ مچھر کو مارنے سے دم تو نہیں ہے، مکھی مر جائے تو دم تو نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، ذرا غور کرو کہ جو لوگ بیٹیوں کا اور بہنوں کا حق مارے بیٹھے ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ اگر پانی چپکا ہوا ہو حلق میں چلے جائے تو روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ذرا غور کرو کتنا متقی دکھائی دے رہا ہے بظاہر، یعنی اوپر سے کپڑا پہنے ہوئے، نیچے سے اٹھا کے دیکھو تو پائجامہ، انڈر ویئر بھی نہیں ہے۔ یہ حالت، فرمایا پہلے بکریاں واپس کر کے آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے مارنے کا پلان بنا لیا کہ آج سوئیں گے سب لوگ مل کر حملہ کر دیں گے۔ اللہ نے بتا دیا وحی کے ذریعے کہ آپ کے انتقال کی، آپ کو مارنے کی پلاننگ ہو چکی، لیکن لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھی آپ کے پاس۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا، اے علی میری چادر اوڑھ کر تم بستر پہ سو جانا اور کل لوگوں کی امانتوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کر کے پھر میرے پاس چلے آنا۔ لوگوں نے مجھے مارنے کا پلان بنا لیا، اس لیے میں تو بستر پہ نہیں لیٹوں گا، لیکن تم میری چادر اوڑھ کے سو جانا، تمہیں کوئی غضب، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ، اور تم کل فلاں جگہ آ کر مجھ سے ملاقات کرو، لوگوں کی امانتوں کو ان کے حوالے کرو۔ غور کرو، کافر مارنے کا پلان کر چکے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود لوگوں کی امانتوں کا خیال آپ کے پاس ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میرے بستر پر علی کا لیٹنا کتنا بڑا خطرے کا کام ہے، لوگ تو محمد سمجھ کر حملہ کریں گے اور علی میری چادر اوڑھے ہوئے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ چادر منہ پہ ڈھک لیں اور وہ لوگ محمد رسول اللہ سمجھ کر آپ کو مار ڈالیں، لیکن اس خطرے کو بھی مول لے لیا، لیکن اس کے باوجود علی کو بستر پہ سلایا اور کہا کہ لوگوں کی امانتوں کو ان کے مالکوں کے پاس پہنچانا ضروری ہے۔ یہ ہوتا ہے امانت کا معاملہ۔ میرے بھائیوں، ہم غور کریں، ارے دوسروں کی امانتوں پر تو قبضے کیے ہی ہیں، ہم نے اپنی بیٹیوں کے لیے کیا کیا ہے؟ اپنی بہنوں کو حق دیا نہیں دیا؟ اس حمام میں ابھی بڑے سے بڑے چودھری اور سرمایہ دار ننگے نظر آئیں گے۔ مولانا فارچونر دے تو دی بیٹی کا، یہ جہیز دے دینے سے بیٹی آپ کی وراثت سے محروم نہیں ہو جائے گی۔ یہ ڈھکوسلے تم نے خود پالے ہیں، 4 ویلر، بائک اور چیک اور یہ سب چیزیں آپ نے بنائی ہیں، لیکن لڑکیوں کو اور بہنوں کو وراثت کا حقدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے، یہ معاف نہیں ہوگا۔ اسود نے کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، اور جہاں تک وہ بکریوں کو لاتا تھا اور چھوڑ دیتا تھا اور جہاں سے بکریاں اپنے اپنے گھروں پہ چلی جاتی تھی، اس اسود نے وہیں دروازے تک بکریوں کو چھوڑا اور بکریاں وہیں سے چھلانگ لگاتی ہوئی پھلانگتی ہوئی اپنے اپنے گھروں میں چلی گئیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئے اسود اب تم جنگ میں شریک ہو جاؤ۔ اسود جاتے ہیں میدان جنگ میں، لڑتے ہیں، اتنا لڑتے ہیں کہ لڑتے لڑتے خود شہید ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہے، یہ کون آدمی آیا، لڑا اور شہید ہو گیا، اس کو میں دفناؤں یا کیا کروں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کو بلایا گیا کہ اللہ کے نبی ایک آدمی آیا ہے، ابھی جنگ میں شریک ہوا ہے، لڑا ہے اور شہید ہو گیا ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ یہ کون ہے، ہم یہ بھی نہیں جانتے، ابھی پہچانتے بھی نہیں ہیں، اس کو دفنایا جائے یا اس کو اس کے مالکوں کے، اس کے وارثوں کے حوالے کیا جائے؟ آپ نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم، اب یہ تھوڑی دیر پہلے اسلام لایا ہے، اپنی مالکوں کی بکریوں کو ان کے حوالے کر کے میدان جنگ میں آیا اور لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔
آئے میرے ساتھیوں، یہ وہ شخص ہے جس نے ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی، لیکن اللہ رب العالمین اس کو جنت دے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اس لیے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اس لیے کہ اس نے ابھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ ایک منظر یاد رکھیے، اسود نے اسلام قبول کیا اور میدان جنگ میں گیا، لڑا اور شہید ہو گیا۔ سن رہے ہیں آپ؟ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، کیونکہ نماز کا وقت ہی نہیں آیا، ایک وقت کی بھی نماز نہیں نصیب ہوئی اس کو۔ علامہ ابن القیم زاد المعاد میں لکھتے ہیں کہ ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی، لیکن چونکہ کلمہ پڑھ لیا تھا اس لیے کہا جا رہا ہے جنت کے اندر اس کلمے کو دیکھا، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ کلمہ انسان کو جنتی بنا دیتا ہے۔ ایک طرف اس منظر کو سامنے رکھیے کہ اس کلمے کو پڑھنے کی وجہ سے یہ شخص جنت میں جا رہا ہے جس نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، اور آئیے اب ایک دوسرا نقشہ دکھا کر دوسری بات پہ چلتے ہیں۔ ایک طرف اس شخص کی مثال میں پیش کر رہا ہوں جس نے پوری زندگی نبی کی خدمت کی، بڑھاپے تک نبی کا ساتھ دیا، آخری وقت تک نبی کا ساتھ دیا، لیکن کلمہ نصیب نہیں ہوا، اور وہ کہاں گیا؟ جہنم کے اندر۔ نبی کے چچا ابو طالب کا واقعہ کون نہیں جانتا؟ اور آخری وقت میں جب اللہ کے نبی اپنے چچا کو دیکھنے کے لیے گئے، ابو جہل ابو لہب وہیں بیٹھا ہوا، اللہ کے نبی نے اس وقت کچھ نہیں کہا۔ اور پڑھیے بخاری کے الفاظ، جب ابو جہل اور ابو لہب چلا گیا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے۔ ابو طالب دائیں بائیں دیکھنے لگا، گویا کہ وہ یہ دیکھنا چاہ رہا کہ ابو لہب اور ابو جہل تو نہیں ہیں، سن تو نہیں رہے۔ کہا بھتیجے کیا کہہ رہے؟ محمد رسول اللہ نے بھی دائیں بائیں دیکھا۔ آپ جملے پر غور کیجئے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں کو اپنے چچا ابو طالب کے کانوں تک لے گئے اور کہا، اے چچا جان، اگر آپ کو ان لوگوں سے ڈر لگتا ہے کہ اگر آپ کلمہ پڑھیں گے اور کسی کو پتہ چل گیا تو لوگ کیا سوچیں گے آپ کے بارے میں، اگر آپ کو اس بات کا خدشہ ہے تو آپ لا الہ الا اللہ میرے کان میں کہہ دیجئے، قل لا الہ الا اللہ فی اذنی، اے میرے چچا میرے کان میں کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آپ نے میرے کان میں چپکے سے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو قیامت کے دن میں اللہ سے حجت کروں گا، اللہ رب العالمین سے سفارش کرا کہ آپ کو جنت کا مستحق بنوا دوں گا، میں اللہ رب العالمین سے آپ کی سفارش کرا دوں گا، آپ میرے کان میں کہہ دیجئے، میں اپنے رب کے سامنے ہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ میرے چچا نے میرے کان میں لا الہ الا اللہ کہا۔ لیکن ابو طالب نے محمد رسول اللہ کے کان میں بھی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا اور صاف طور پر یہ کہہ دیا کہ بھتیجے میں اسی دھرم پر، میں اسی دین پر مرنا چاہتا ہوں جس دین پر میرے باپ دادا مرے ہیں، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ تانے مارے میرے انتقال کے بعد، کہ لوگ یہ کہیں کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کے ڈرانے سے ڈر گیا اور مرتے وقت اس نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، میں اسی دین سے مرنا چاہتا ہوں جس دین پر میرے باپ دادا مرے تھے، میں تمہارے کان میں بھی نہیں کہہ سکتا۔ اور اسی حال میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے دعا بھی کی، مغفرت کی، بخشش کی دعا بھی کرنا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ محمد اس معاملے میں تمہاری دعا بھی نہیں سنوں گا، تمہارا چچا حالت کفر میں مرا ہے، حالت شرک پر اس کی موت ہوئی ہے، لہذا تمہارے چچا کو جہنم ہی میں داخل کروں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ تمہاری بہت خدمت کی ہے تو اس کے عذاب میں تخفیف کر دوں، اس کا عذاب ہلکا کر دوں، لیکن وہ رہے گا جہنم میں ہی۔ دو واقعات کے سامنے میں نے رکھ دیے، ایک طرف اسود کا جس نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی لیکن مرنے سے پہلے، شہید ہونے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا، کہاں گیا؟ جنت کے اندر۔ اور ایک شخص وہ ہے جو نبی کا چچا ہے اور پوری زندگی نبی کی خدمت کرتا رہا، نبی کا تعاون کرتا رہا، یہاں تک کہ لوگوں سے کہتا رہا کس نے ماں کا دودھ پیا جو میرے بھتیجے پر غلط نظر اٹھا کے بھی دیکھے، آئے اتنا ساتھ دیا، اتنا ساتھ، لیکن اس کے باوجود کلمہ نصیب نہیں ہوا تو وہ کہاں گیا؟ جہنم میں۔ تو پہلی برانچ کیا ہے ایمان کی، پہلی شاخ کیا ہے ایمان کی؟ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کہنا اور اس کے مطالبے کو پورا کرنا۔
आइए दूसरी चीज, इमाततुल अज़ानित तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीजों को हटा देना, रास्ते से। इसका ताल्लुक आपके इस जलसे के उन्वान से भी है, रहम इंसानियत। रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना। ये मत सोचना कि अरे पड़ी रहने दो, कौन यहां से मुसलमान गुजर रहा है, कौन हमारे भाई गुजर रहे हैं, अरे दूसरे लोग गुजरते हैं, मरे टकराएं पत्थर से। नहीं, इमाततुल अज़ानित तरीक, रास्ते में पड़ी हुई हर तकलीफ दे चीज को हटाना है। आजकल तो मॉडर्न माहौल है ना, आजकल तो फॉर्च्यूनर है, मारुति पे बैठे हुए हैं, स्विफ्ट डिजायर पे बैठे हैं, VDI पे बैठ के जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, और रास्ते में बड़ा पत्थर देखा, गाड़ी थोड़ी सी इधर की और आगे बढ़ गए, पत्थर बीच में पड़ा है, पड़ा रहने दो, केले का छिलका पड़ा है, पड़ा रहने दो, कांटे पड़े हैं, पड़ा रहे, आपने गाड़ी थोड़ी सी टर्न की और निकाल के ले गए। मेरे भाइयों, आप ईमान की एक ब्रांच और एक शाख से महरूम हो रहे हैं। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना भी ईमान की एक ब्रांच है, ईमान की एक शाख है, अगरचे वो अदना दर्जे की है, लेकिन उसका ताल्लुक भी ईमान से है। आप तो निकल गए, लेकिन कोई अंधा बेचारा गुजर रहा है और वो उस पत्थर से टकरा कर जमीन के ऊपर गिर गया, उसका घुटना टूट गया, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, उसका पैर फिसल गया केले के छिलके पर या कांटे पर पैर रखा कोई अंधा और उसका कांटा पैर में चुभ गया। मेरे भाइयों, इसमें ये नहीं देखना है कि यहां से कौन गुजर रहा है, कोई भी गुजरे, ये आम इंसानियत को तालीम, इंसानियत से भरी हुई तालीम दी जा रही है कि रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना ये ईमान की एक ब्रांच है। हर चीज जिससे इंसानियत को तकलीफ पहुंचती है उससे दूर रहिए। अच्छा, आपके यहाँ होता है कि नहीं होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे यहाँ खूब चलता है। रमजान का महीना आया और रात के 3 और 3:30 बजे लोग माइक पकड़ के मस्जिद में और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं, नज़्में पढ़ते, नाते पढ़ते और बार बार चीखते, रोजेदार भाइयों उठिए, सहरी का वक्त हो चुका है, माँ बहनें उठें, खाना बनाएं, सहरी करें, सहरी में इतना टाइम बाकी रह गया है। हर 10-10 मिनट के बाद चिल्लाते रहेंगे, अब 15 मिनट बाकी रह गए, अब 10 मिनट बाकी रह गए, माइक पकड़ेंगे, नज़्में, नातें, कव्वालियां सब उसमें पढ़ी जाएंगी। मेरे भाइयों, ये भी तकलीफ देने के जिम्न में आता है। आपको किसने अथॉरिटी दी? किसने कहा रोजे के लिए आप लोगों को जगाइए? कभी फजर की नमाज के लिए भी लोगों को जगाया आपने? फिर रोजे के लिए, जब नमाज जैसी इबादत के लिए आप 2 बजे और 3 बजे से नहीं उठाते हो, तो रोजे के लिए आप उठाएंगे? अब सवाल है, मौलाना साहब क्या रोजेदारों को रोजे के लिए उठाना गुनाह है क्या? अगर उठा दिया तो क्या हुआ? मेरे भाइयों, आप रोजेदारों को नहीं उठा रहे, आप उन लोगों को भी तकलीफ दे रहे हैं जिनको रोजे से रुखसत दी गई है। एक 80 साल का बुजुर्ग आदमी जो रोजा नहीं रख सकता है, जो फिदिया दे रहा है अपने हर रोजे के बदले में, जिसको पीसीओ बीमारी लगी हुई है, अब वो जब तक जिंदा रहेगा, दवाओं पर जिंदा रहेगा, उसको डॉक्टर नींद की गोली भी दे रहा है। उसने रात के 11 बजे नींद की गोली खाई, सोते सोते 12 बज गए, अभी उसको नींद आई थी कि 2:30 और 3 बजे आपने माइक पकड़ के और चीखना शुरू कर दिया। उस बुजुर्ग की आंख खुल गई, उस बूढ़े की आंख खुल गई, अब वो बेचारा तकलीफ से करवटें बदल रहा, उसको नींद नहीं आ रही है। आपको किसने अथॉरिटी दी थी कि उस बूढ़े आदमी को आप उठाइए और उसको परेशान कीजिए, उसकी नींद में आप डिस्टर्ब कीजिए? किसने आपको अथॉरिटी दी? आप रोजेदारों को उठा रहे हैं? क्या वो औरतें नहीं है जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं? मुर्जियां हैं, दूध पिला रही हैं, और दूध पिलाने वाली औरत जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, उसकी ऊपर से रोजे की रुखसत है। जब तक वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, उसकी सेहत को खतरा है, तो वो रोजा छोड़ सकती है। आप उसको भी परेशान कर रहे हैं और उसको भी आप उठा रहे हैं, ये भी तकलीफ देने के जिम्न में आता है। जो औरतें हामिला हैं, जिनके पेट में हमल है, बच्चा है, आप उनको भी परेशान कर रहे हैं, क्योंकि शरीयत उन औरतों को भी रुखसत देती है, रोजा न रखने की छूट देती है। आप उनको भी परेशान कर रहे हैं और उनकी भी नींद में डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें इमाततुल अज़ा में शामिल है। बेटे की या बेटी की शादी है, अपने घर के बाहर आम रास्ता है
اور ہم نے شامیانہ اور ٹینٹ لگایا اور باراتیوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا. اب جو لوگ آ رہے ہیں ٹینٹ لگا ہوا دیکھ رہے ہیں, اب جا رہے ہیں 1 کلومیٹر دور سے ان کو جانا پڑ رہا ہے. آپ نے عام گزرگاہ پر ٹینٹ کیوں لگایا؟ یاد رکھیے گا, یہی ساری چیزیں نماز پر بھی فٹ ہوں گی. آپ لوگوں کے گزرنے کی جگہوں پر مصلے بچھا کر, شامیانے بچھا کر یا چادریں بچھا کر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں, وہ الگ بات ہے میرے پیارے ساتھیوں. کہ آپ اس کو دوسری طرف لے جائیں اور دوسرا رنگ دیں, لیکن ہماری شریعت لوگوں کو پریشان کرنے کا اجازت نہیں دیتی ہے. آپ تنہائی دیکھیں, تلاش کریں کوئی کونا اور وہاں جا کے نماز پڑھیں, عام گزرگاہوں جہاں سے لوگ گزرتے ہوں. آپ نے بہت سی مرتبہ ہمیں تو کئی سالیں ہو گئی ہیں اس لائن میں, ہم نے ٹرینوں میں کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بالکل ٹوائلٹ کے پاس گزرنے کی جگہوں پر بچھاتے ہیں اور 10 12 15 آدمی, اور وہ نماز پڑھانا ایک شروع کرتا ہے سب اس کے پیچھے, اور کبھی کبھی لتیائے جاتے ہیں, غصہ ہوا جاتا ہے, کبھی ان کو پکڑا جاتا ہے اور کبھی گالیاں دی جا رہی ہیں. میرے بھائیوں, ایسے موقع پر آپ اپنی برتھ پر نماز پڑھ لیجئے, اپنی سیٹ پر نماز پڑھ لیجئے. آپ کو قبلے کا رخ نہیں معلوم ہے تو آپ جہاں آپ سہولت کو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیجئے. کھڑے ہو کر طاقت نہیں ہے, نہیں اٹھ سکتے, بیٹھ کے پڑھ لیجئے. دین تو آسان ہے, الدین یسر. ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے گزرنے کی جگہ پر آپ مصلی بچھائیں گے اور نماز پڑھیں گے اور پڑھائیں گے شروع کر دیں گے. جب علم نہیں رہتا ہے اور اتھو نتھو ایرو ویرو وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ہم دین کا کام کر رہے ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں تکلیف دینے کے ضمن میں آتی ہیں. نقشے بازی ہمارے اندر, کوئی سامان خرید رہے ہیں, آدھا کلو سبزی خرید, گاڑی ایسی جگہ ہم نے کھڑی کر دی اپنی موٹر سائیکل, جہاں اب وہ ہارن بجا رہے پیچھے سے کار, رک جا بھی آ رہے ہیں, 1 کلو آلو, 2 کلو پیاز, 1 کلو, ہاں اب باپ کا راج چل رہا ہے. آپ غلط جگہ پر پارک کر رہے ہیں, یہ بھی اماطۃ الاذان طریق میں آتا ہے, لوگوں کو تکلیف دینے کے ضمن میں آتا ہے. تو میرے بھائیوں, ان چیزوں سے عوام الناس کو, عام لوگوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. 2 چیزیں. تیسری چیز پر میں تھوڑا سا وقت لوں گا آپ کا, ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے. پہلی چیز افضل کیا ہے ایمان کی پہلی برانچ؟ قول لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کہنا, نہیں اس کے مطالبے کو پورا کرنا. دوسری چیز راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا. اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان, حیا بھی ایمان کی ایک برانچ ہے, ایک شعبہ ہے, ایک شاخ ہے حیا. حیا کا تعلق صرف عورتوں سے ہی نہیں ہے. مولانا صاحب بہت ماحول خراب چل رہا ہے ہمارے علاقے کا. میں نے کہا بھائی یہ تو ہر جگہ چل رہا ہے. کہاں نہیں ہے؟ نہیں ہمارے یہاں کچھ زیادہ ہی ہے. میں جس علاقے میں جاتا ہوں وہاں کے لوگ یہی کہتے ہیں ہمارے یہاں کچھ زیادہ ہی ہے. کیا روئیے گا, ابھی آگے چلیے, ابھی دیکھیے. صرف اس کی ذمہ دار ہماری بہنیں اور ہماری قوم کی بیٹیاں ہی نہیں ہیں, ماں باپ ذمہ دار نہیں ہے کیا؟ والحیاء شعبۃ من الایمان, حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے, ایمان کی ایک برانچ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ کے نبی کا فرمان ہے اذا لم تستحی فافعل ما شئت, جب تیرے اندر سے شرم نکال لی گئی, جب تیرے اندر سے حیا نکال لی گئی, جب تیرے اندر شرم نہ رہی, حیا نہ رہی, فافعل ما شئت, تو جو تیرے دل میں آئے وہ کر. جب شرم و حیا ہی نکل جائے کسی کے اندر سے تو پھر اس سے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, جو بھی اس کے دل میں آئے گا وہ کرے گا. شرم و حیا نکل گیا. اور کل تک ہماری بہنوں اور ہماری بیٹیوں کے ان خوبصورت چہروں کو آسمان کی نظروں نے بھی نہیں دیکھا تھا. کل تک ہماری بہنوں, ہماری قوم کی بیٹیوں کے چہروں کو آسمان کی نگاہوں نے بھی نہیں دیکھا تھا. لیکن آج ان کے چہروں سے پردے ہٹ گئے,
ان کے چہروں سے نقاب اتر گئے، ارے ان کے سروں سے اوڑھنیاں بھی اتر گئی۔ برا مت مانیے گا، انسٹاگرام پر جائیے اور اپنی قوم کی بچیوں کا حال دیکھیے، سروں سے دوپٹے اتر چکے ہیں، اور کس کس طریقے کی اور کس کس اسٹائل میں اور کن کن کپڑوں میں آج وہ ریل بنا رہی ہیں۔ آپ اپنے سماج کی ان لڑکیوں کو پہچانتے بھی ہوں گے، یہ ہمارے محلے کی ہے، یہ ہمارے گاؤں کی ہے، یہ فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کی بیٹی ہے۔ میری قوم کی بچیوں، اگر میری آواز تمہارے کانوں میں جا رہی ہو تو غور سے سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں چادر اوڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، اوڑھنی اوڑھنے کا طریقہ بتایا ہے۔ آئے نوجوانوں، جس طریقے سے عرش والے نے تمہیں تمہارے ماں باپ کے لیے دعا کرنے کا طریقہ بتایا کہ تم اپنے الفاظوں میں جو مانگنا چاہو مانگو، لیکن میری بتائی ہوئی دعا اپنے والدین کے لیے ضرور مانگا کرو، اور یہ دعا مانگا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب ہمارے والدین پر ویسے ہی رحم فرما جیسے بچپن میں ان لوگوں نے میرے اوپر رحم فرمایا۔ اور جب تمہارے ماں باپ اس دنیا سے گزر جائیں تو ان کے لیے ان الفاظوں میں دعا مانگا کرو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، اور تمام مسلمانوں کو بخش دے۔ جس طرح عرش والا تمام لوگوں کو یہ دعا بتلا رہا ہے کہ میرے بتائی ہوئی دعا کو پڑھا کرو، اسی طریقے سے میری قوم کی بیٹیوں، اللہ تمہیں اوڑھنے کا طریقہ بتلا رہا ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اے امت کی بیٹیوں، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیوں، بہن میری ماں میری بہنوں، عرش والا تمہیں طریقہ بتلا رہا ہے کہ تم اوڑھنیوں کو جب اوڑھو، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تو اپنے سر سے لے کر بالوں کو چھپاتے ہوئے ان اوڑھنیوں کے پلوں کو اپنے سینے پر ڈال لیا کرو، یعنی اس سے تمہارے سینوں کا نشیب و فراز دکھائی نہ دے۔ اتنا ڈھیلا لباس اور اوڑھنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ تمہارے سر کے بال بھی چھپ جائیں، اور وہ اوڑھتے تمہارے اپنے سینوں پر ڈال لیا کرو۔ اب تمہارے سروں پر بھی اوڑھنیاں نہ رہی، بال کھولنا تم نے فیشن سمجھ رکھا ہے، اور آج یہ تم نے اپنا حق سمجھ رکھا ہے، اور جب سروں پر اوڑھنیاں نہ رہی تو سینوں پر بھی اب دوپٹے نہ رہے، اوڑھنیاں نہ رہی، اور پھر اس پر سونے پہ سہاگا یہ ظلم پر ظلم یہ کہ تم نے انسٹاگرام پر شارٹ کپڑوں میں ویڈیو بنا کر نوجوانوں کو ورغلانا شروع کر کے جہنم کا ٹکٹ خریدنا شروع کر دیا ہے، اور والدین خوش ہے کہ میری بیٹی آج انسٹاگرام سے اتنا روپیہ کما رہی ہے، ہماری بیٹی آج ریل بنا رہی ہے، تو آج یہ دن تمہیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اب روتے کیوں ہو؟ اب کہاں جاؤ گے؟ روتے کیوں ہو؟ مت روئیے، یہ ڈرامے بند کیجئے۔ کبھی آپ نے اپنی بیٹیوں کی جانچ پڑتال کی ہے؟ کس کے ساتھ اسکول جا رہی ہے؟ کس اسکول میں جا رہی ہے؟ کس کالج میں پڑھ رہی ہے؟ وہاں کوئی ایجوکیشن تو نہیں ہے، اگر ہے تو لڑکیاں الگ بیٹھتی ہیں، لڑکے الگ بیٹھتے ہیں، یا دونوں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ آپ کی بیٹی 4 کتابیں لے کے جاتی ہے، آ رہی ہے تو اس کے پاس 5ویں کتاب یا 5ویں کاپی کہاں سے آئی ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے اس کے اسکول کی چھٹی 12 بجے ہوتی ہے، آج 12:30 بجے وہ گھر پہ کیوں آئی ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ آپ کی بیٹی کے موبائل میں بیلنس نہیں تھا لیکن اب اس کے پاس فون بھی آ رہا اور بیلنس بھی اس کے موبائل میں پڑا ہے، یہ کہاں سے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ اور جب نہیں کیا ہے، کوچنگ میں جا رہی ہماری بیٹیاں، کالج میں جا رہی ہماری بیٹیاں، اور ہم نے دھڑلے کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا ہے۔ ارے تم دنیا جتنے ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے بھائی بیٹھے ہیں، ہر باپ کو اپنی بیٹی پر بھروسہ ہے، میری بیٹی نہیں، مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے، اور ہر بھائی کو اپنی بہن پر بھروسہ ہے۔ کس بنیاد پر؟ کس بنیاد پر؟ حضرت
حضرت زکریا نے جب دیکھا مسجد کے اندر محراب کے پاس بے موسم پھل آ گئے. سیب کا موسم نہیں سیب رکھا ہے, لیچی کا موسم نہیں لیچی رکھی ہے. میں ایک موسمی پھل کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. یہ مت پوچھنا کہ اس وقت سیب چلتا ہی نہیں تھا, لیچی چلتی نہیں تھی. بے موسم پھلوں کو دیکھا کہ ان پھلوں کا تو موسم نہیں, لیکن مریم کے پاس آ گئے. اور جانتے ہو وہ مریم کون؟ وہ مریم وہ ہیں کہ عیسائیوں کے پاس بھی عیسیٰ کی ماں مریم کے پاک دامنی کا پوری عیسائیت میں ثبوت موجود نہیں, بائبل میں ثبوت موجود نہیں, انجیل میں ثبوت موجود نہیں. یہودیوں نے الزام لگایا عیسائیوں کی ماں مریم, عیسیٰ کی ماں مریم بد چلن ہے, بغیر شوہر کے بغیر شادی کے انہوں نے بیٹا پیدا کر دیا. یہودیوں کو آج تک عیسائی جواب نہیں دے پائے, اپنی کتاب سے ثابت نہیں کر پائے. عیسائیوں کو کرسچن سوسائٹی کو احسان ماننا چاہیے محمد رسول اللہ کا, قرآن کا, کہ قرآن کی عظمت دیکھو کہ اس نے حضرت مریم کو پاک دامن ثابت کیا ہے, اور مریم علیہ السلام کو بہت ہی پاک و صاف بتا دیا ہے کہ نہیں عیسیٰ کی ماں مریم پاک دامن ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے, بغیر مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا اللہ نے دیا ہے. وہ اللہ کے کلمے حکم سے پیدا ہوئے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں غور کرو, جس مریم کی پاک دامنی کا اعلان اللہ نے کیا, جس مریم کو پاک اور صاف اللہ رب العالمین نے بتایا, جس مریم کی پاک دامنی کا اعلان عرش والے نے کیا, اس مریم سے اس کا کفیل و سرپرست زکریا سوال کر رہا ہے, کہہ رہا ہے انا لکی ھذا, آئے مریم یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ ان پھلوں کا موسم نہیں, کہاں سے آئے؟ مریم نے بھی جو جواب دیا وہ جواب بڑا پیارا. میں آپ ہی کی تعلیم سے آشنا ہوں, میں آپ کو دھوکہ کیسے دے سکتی ہوں؟ کوئی لڑکا یہ پھل دے کر نہیں گیا, مجھ پر شک نہ کرنا. قالت هو من عند اللہ, یہ سارے پھل اللہ کی طرف سے آئے, اس کا کسی لڑکے سے کوئی تعلق نہیں. سمجھ گئے؟ جب مریم سے سوال ہو سکتا ہے, زکریا مریم کی کلاس لے سکتے ہیں, تو کیا ہماری بیٹیاں مریم سے زیادہ پاک دامن ہیں؟ کیا ہماری بیٹیاں مریم سے زیادہ متقی ہیں؟ کیا ہماری بہنیں مریم سے زیادہ پاک و صاف ہیں؟ کیا ہماری بیٹیوں سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے؟ ہماری بیٹیوں کی پاک دامنی کا اعلان تو عرش والے نے بھی نہیں کیا, مریم کی پاک دامنی کا اعلان تو اللہ نے کیا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اذا لم تستحی ففعل ما شئت, جب تیرے اندر سے شرم نکال لی جائے تو جو تیرے دل میں آئے وہ کر. جب شرم ہی نہیں تو جو چاہو گے کرو گے. پڑھیے میرے بھائیوں, مسلم شریف, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ اپنے گھر میں لیٹے ہوئے, اور ذرا توجہ دیجئے گا ادھر, اللہ کے نبی اپنے گھر میں لیٹے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کی لنگی بیچ سے کھلی ہوئی تھی لیکن سطر ڈھکا تھا. اس زمانے میں لنگی بنا سلی ہوئی پہنی جاتی تھی, بیچ سے گول, جیسے ہم لوگ گول کر لیتے ہیں, بیچ سے سلا لیتے ہیں, اس کو گول کر لیتے ہیں. اس زمانے میں نہیں, وہ بیچ سے کھلی ہوئی ہوتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لنگی کو پہنے لیٹے ہوئے تھے, اور آپ کی لنگی بیچ سے کھلی ہوئی تھی لیکن گھٹنے ڈھکے ہوئے تھے. حضرت عائشہ وہیں بیٹھی ہیں, آپ لیٹے ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے. اچانک دروازے پہ دستک ہوتی ہے. حضرت عائشہ دروازہ کھولتی ہیں, کیا دیکھتی ہیں کہ ابو بکر صدیق میرے باپ دروازے پر کھڑے ہیں. سلام کرتے ہیں, السلام علیکم. حضرت عائشہ نے جواب دیا وعلیکم السلام. کہنے لگے اللہ کے نبی اندر ہیں؟ جواب دیا ہاں. فرمایا نبی سے میرا سلام کہنا اور اندر آنے کی اجازت مانگنا. حضرت عائشہ اندر جاتی ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا کون ہے دروازے پر؟ جواب دیا میرے ابو بکر صدیق.
آپ کو سلام عرض کرتے اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. آپ نے جواب دیا اور حضرت ابو بکر صدیق کو گھر کے اندر آنے کی اجازت دے دی. حضرت ابو بکر صدیق اندر آ گیا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے ابو بھی محمد رسول اللہ میرے شوہر کے پاس آ کر بیٹھ گئے. نبی اکرم لیٹے رہے اور لنگی بیچ سے کھلی رہی. تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ پھر دستک ہوئی. اب ابو بکر صدیق دروازے پہ جاتے ہیں, دروازہ کھولتے ہیں, دیکھتے ہیں حضرت عمر فاروق ہیں. حضرت عمر فاروق نے سلام عرض کیا, ابو بکر نے جواب دیا. نبی اکرم کو سلام پہنچایا اور اندر آنے کی اجازت مانگی, ان کو بھی اجازت مل گئی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا عمر فاروق بھی نبی اکرم کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور اللہ کے نبی لیٹے رہے, لنگی بیچ سے کھلی رہی. دونوں گفتگو کرتے رہے کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی. ابو بکر صدیق پھر دروازے پہ جاتے ہیں, دروازہ کھولتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں. انہوں نے سلام کیا, ابو بکر نے جواب دیا. اللہ کے رسول کو بتایا عثمان آئے ہیں, سلام کہہ رہے ہیں اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں ابو بکر عثمان کو ابھی باہر ہی کھڑا رہنے دو, رک جاؤ, دیر کی بعد میں ان کو اجازت دوں گا. عثمان سے کہو کہ تھوڑی دیر انتظار کریں. حضرت ابو بکر صدیق نے تھوڑی دیر کے لیے عثمان کو روک لیا. اب اللہ کے نبی اٹھ کر بیٹھ گئے, اپنی لنگی کو سمیٹا اور نیچے کر لیا اور اس کا یہ پلہ دوسری طرف ڈال کر اپنے سطر کو پوری طریقے سے چھپا لیا. سطر تو پہلے ہی ڈھکا تھا, اب صحیح سنبھل کے اپنے آپ کو آپ بیٹھ گئے اور لنگی کو نیچے کر لیا اور اس کا پلہ دوسری طرف ڈال لیا. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا اب عثمان کو بلاؤ. عثمان غنی بھی آئے اور تینوں نے گفتگو کی اور تھوڑی دیر کے بعد یہ تینوں لوگ گھر سے باہر نکل گئے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی آج تو میں نے بڑے غور سے ایک چیز دیکھی ہے. فرمایا کیا دیکھا عائشہ؟ فرمایا میں آپ کے پاس بیٹھی تھی, آپ لیٹے تھے, لنگی بیچ سے کھلی رہی. ابو بکر صدیق آئے, آپ لیٹے رہے, میرے ابو بیٹھے رہے, آپ لیٹے رہے, لنگی بیچ سے کھلی رہی. عمر فاروق آئے, آپ کے پاس بیٹھ گئے, گفتگو کرتے رہے, آپ لیٹے رہے, لنگی بیچ سے کھلی رہی. پھر میں نے دیکھا کہ عثمان آئے, آپ نے ان کو بعد میں آنے کی اجازت دی, ان کے آنے سے پہلے آپ اٹھ کر بیٹھ گئے. آپ نے اپنی لنگی کو اور نیچے کر لیا اور اس کو سمیٹ لیا اور آپ نے اپنے سطر کو پوری طریقے سے ڈھانک لیا. عثمان کے ساتھ آنے پر آپ نے ایسا کیوں کیا جبکہ میرے ابو بھی آئے, عمر بھی آئے؟ حضرت محمد رسول اللہ نے جو جواب دیا, آئے نوجوانوں غور سے سننا, آئے نوجوانوں غور سے سننا. حضرت محمد رسول اللہ جواب دیتے ہیں عائشہ اس میں کون سی بڑی بات ہے, عثمان سے میں کیوں حیا نہیں کروں گا, عثمان کو دیکھ کر میں کیوں نہیں شرماؤں گا. ارے عثمان کو دیکھ کر تو آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, عثمان سے تو آسمان کے فرشتے بھی شرماتے ہیں. جب آسمان کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں تو میں کیوں نہ حیا کروں. حیا کا تعلق صرف عورتوں ہی سے نہیں ہے, حیا کا تعلق مردوں سے بھی ہے. اذا لم تستحی ففعل ما شئت, جب تیرے اندر سے شرم و حیا نکال لی جائے تو جو تیرا جی چاہے وہ کر. آج شرم و حیا نکال لی گئی, اس لیے جو دل میں آ رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں. ہمارے معاشرے کا ایک بڑا طبقہ عورتوں سے بنتا ہے. آج دیکھ لیجئے کون کون سی جگہوں پر اور کن کن جگہوں پر ہماری عورتوں کی نمائش سی لگ رہی ہے, آنا جانا ہو رہا ہے. چلتے تو چلیے, ایک تو واقعات کی طرف اور لے کر چلتا ہوں میں آپ کو. عورتوں میں شرم و حیا کا تعلق زیادہ ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے